میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات, بالخصوص جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ, اس واقعے کے بعد بلوچستان کی صورتحال آج کیا ہے, ریاست پاکستان ان حملوں کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے, اور ہمارے لیے بلوچستان میں قیام امن کے لیے کون سے وہ اقدامات ہیں جو ضروری ہیں, جو ناگزیر ہیں. ان تمام جو ہے موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے میر شفیق الرحمان مینگل کو. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی نگاہ میں وہ کون سے 1 2 3 اقدامات ہیں جو فل فور کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں میر شفیق الرحمان مینگل سے. بی ایل اے نے ٹارگٹ کیا پاکستانیوں کو, پنجابیوں کو ایران کے اندر, اور وہ بہاولپور سے تعلق تھا ان کا, اور وہ لوگوں کو جو ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ پنجابی ہیں. تو کیا ایران نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں بی ایل اے کے سامنے؟ دیکھیں, ایران کا معاملہ ان کا اپنا معاملہ ہے, جو بھی خامی و خوبی وہ بہتر سمجھیں گے. مسئلہ ہمارا ہے, یہ گریٹر بلوچستان کا مسئلہ ہے جو بین الاقوامی طاقتیں خصوصاً ہندوستان چلا رہا ہے. ہم اس کو اس حساب سے نہیں لے سکے. ہم ایرانیوں کو سمجھا نہیں سکے کہ بھائی آپ کے لیے اسی طرح کا بڑا خطرہ ہے. پہلے تو ہم اپنی بات کر لیں. ہم خود نہیں سمجھا سکے. صاف بات ہے, ایتھنک بنیاد پر ایران میں اٹھ کے مسلمانوں کو قتل کرنا, پنجاب کے بھائیوں کو قتل کرنا, ایران کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ کدھر ہے, ہمارا فورن آفس کدھر ہے, کیوں ایران ہم ایک پیج پہ نہیں آ رہے, اور ان کے سیف ہیونز اینڈ ٹیررسٹ سے ادھر. جی ہیں, کب سے ہیں؟ بہت عرصے سے. اور کیا افغانستان میں بھی ہیں؟ بالکل. بی ایل اے کے؟ جی ہاں, پرانی گورنمنٹ میں بھی تھے, اور اس گورنمنٹ میں صرف جو ہر بات اداروں پہ پاکستان آرمی پہ نہیں ڈالی جا سکتی. جو میں نے کہا ہمارے قومی لیول کی پارٹیاں کدھر ہیں, اس پاکستان نے ان کو سب کچھ دیا. انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ اپنے محدود سیاسی مفادات کے لیے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. ناراض بلوچ کی اصطلاح انہی سے بنی. بالکل. اور جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اس جلتی پہ وہ تیل کا کام کرتے ہیں اپنے مکروہ سیاسی مفادات کے لیے. مسلم لیگ نون بھی یہ کر چکی ہے, پیپلز پارٹی قابل صد احترام سب وہ بھی کر چکی ہے, اور ابھی تحریک انصاف وہی کام کر رہی ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آڈٹ ہونا چاہیے؟ جو ان کو فنڈز ملے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ اس میں شک نہیں. گڈ گورننس میں بنیادی بات یہی, آڈٹ کیسے نہیں ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. بالکل. تو آپ نے آج تک اس حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے آواز اٹھائی ہے, کوئی سننے والا ہو. اچھا یہ بات آئی کہ جی اختر مینگل صاحب کا جھوٹ یہاں پہ اسلام آباد میں بکتا ہے اور خوب بکتا ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہوتے ہیں, لیکن میر شفیق مینگل جو ہے وہ سچ بھی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں جو ہے سمجھا سکتے. ناکامی نہیں آپ کی ہے؟ نہیں, یہ یہاں کا وہ برا ماحول ہے ہمارے ملک کا جو جاگیردار پرست رہا ہے. جہاں کہیں جاگیردار کسی بھی حوالے سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, کسی بھی حوالے سے جب جاگیردار کا زوال ہوا ہے, تب مڈل کلاس کی اور حق کی آواز سامنے آئی ہے. ڈیرا بگٹی آپ کے آگے ہے. جب تک اکبر بگٹی وہاں چھایا ہوا تھا کسی اور کی آواز نہیں آتی تھی. جب وہ منظر سے مائنس ہوئے تو وہاں کی حق کی آواز اور مڈل کلاس کی آواز بڑے مضبوط طریقے سے, خوبصورت طریقے سے آ گیا. ہاں جی. تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو فیوڈل سسٹم ہے یہ بھی ایک وجہ ہے, ایک بڑی وجہ ہے. اسلام آباد انہی کی باتیں سنتا ہے. اور جو آپ کرکس آف دا اسٹوری اگر آپ دیکھیں, اسلام آباد میں ہمیشہ جو ہمارے کرتا دھرتا رہے ہیں, اور خصوصاً جو سیاسی لوگ رہے ہیں, ان کو ہمیشہ یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ فوری طور پہ کسی چیز کا حل نکلے. تو جب وہ کسی جاگیردار کو دیکھتے ہیں, اس کے جیب میں کچھ ڈالتے ہیں, تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں بھائی آگے یہ سنبھال لے گا, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو. اور یہی رویہ بے ادبی معاف, جان کی امان پاؤں تو میڈیا کا بھی رہا ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ سرفراز بگٹی آپ کے دوست بھی ہیں, کیسی گورننس کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے اس سے پہلے جو
قدوس بزنجو صاحب تھے وہ تو مطلب کوئی اور ہی مخلوق تھے. دیکھیں وہ فارسی میں شعر ہے, پورا مجھے نہیں آتا, کجا آل ہاشمی کجا آل روم کجا بازو شاہی کجا بوم شوم کجا میر سرفراز اور کجا یہ قدوس. جی تو دیکھیں وہ لیکن ریپلیس کیا انہوں نے جام کمال کو. وہ دیکھیں وہ اللہ کی ناراضگی بلوچستان پہ اور پاکستان پہ کہ یعنی کوئی میچ نہیں ہے جام کمال کا اور جس شخص کی آپ نے بات کی. جو سمجھے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کیا جو عہدہ ہے وہی کمپرومائز ہو گیا, اس کی حیثیت وہ مشکوک ہو گئی. جی ان کے آنے سے ان کے والد بڑے اچھے آدمی, ہم وہی امید کرتے تھے, لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں کمپرومائز کی. خود ان کے حلقے کے لوگوں نے جو وہاں سے کر سکتے ہیں. سینیٹر بن گئے. جی سینیٹر بن گئے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. ہم بلوچستان کے حوالے سے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. ہمیں بہت ہو چکا. نوٹیبلز شہید ہوئے ہیں جو پاکستان کے کٹر حامی تھے, دانشور شہید ہوئے ہیں, اساتذہ, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, آپ کے فوج کے جوان افسران, ایف سی کے جوان افسران, پولیس کے لیویز کے جوان اور افسران, ڈی سی پنجگور پچھلے دنوں شہید ہوئے. بہت ہو چکا. اب بلوچستان کو پورے پاکستان سے مختلف دیکھا جائے. یہ ہم نہ کہیں پورے پاکستان میں یہ حالات نہیں. بلوچستان میں جو ہماری بیڈ گورننس اور اس طرح کے یعنی شارٹ ٹرم پالیسیز, فوری مسئلے کا حل پھر سو جانا, اس نے جو حالات پیدا کیے بلوچستان کا جغرافیہ اور وہاں ہمیں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. اب ذمہ دارانہ فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. میں آپ سے 2 سوال کروں گا اور بڑے تیکھے سوالات ہیں. جی. کیا میرے سینئر حامد میر پر آپ نے حملہ کیا؟ نو, جھوٹ ہے. اگر وہ خود بھی اس چیز پہ قائم ہے تو بہت ہی بری سوچ ہے. نہیں, میں نے تو ان کو بتایا تھا, لیکن یہ ہے کہ لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کرایا. غلط ہے, غلط. آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے؟ اللہ اکبر, یہ الزام ہے اور تہمت ہے. ہاں ہم نے اپنی جان حق کے لیے اور پاکستان کے لیے دی ہے. سینکڑوں شہداء ہیں ہمارے. آپ نے کتنے لوگ مارے؟ ہم نے کسی کو نہیں مارا الحمدللہ. اگر کوئی ٹیررسٹ ہے فورسز کا کام, اس کا خلا کما کرنا, ہمارا نہیں. ہم نے اپنی سیاسی اور فکری جدوجہد جاری رکھی اور اس حق گوئی کے لیے, حق پرستی کے لیے ہمیں نہ کسی سند کی ضرورت ہے نہ ملامت کرنے والی ملامت کرنے والے کے ملامت کی ہمیں پرواہ ہے. آپ کا کوئی سیکٹیرین ایشو میں آپ انوالو نہیں تھے الحمدللہ, لیکن آج تک یہ الزام میر شفیق مینگل کے اوپر لگ رہا ہے. دیکھیں اور لوگ اس کو خرید رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. وہ دیکھیں وہ خریداروں کا تو ایسا معاملہ ہے کہ ان کا ہم کہہ نہیں سکتے. ہمارا اخلاقی زوال ہے کہ جھوٹ کیوں بکتا ہے ہمارے ملک میں, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس حوالے سے ہمارے دشمن بیٹھے ہیں اس وقت. پوری جو ملک دشمن لابی ہے بلوچستان میں, سب لوگ اپنا سب سے بڑا نظریاتی دشمن وہ ہماری گروپ کو سمجھتے ہیں بلا اس میں شک, بلا تردد. یہ آپ اور حامد میر اس کی تحقیق کر لیں, وہ دشمن نمبر 1 میر شفیق الرحمان اور ان کے گروپ کو اس نظریے کو سمجھتے ہیں. تو وہ جھوٹ بولیں گے, ان کے جھوٹ کی پرواہ نہیں. افسوس تو یہاں ہے ہمارا اپنا میڈیا اور ہمارا اپنا سسٹم, اس میں ہمارے سیاسی پارٹیاں اور بھی ذمہ داران ہیں. انہوں نے بھی بیچ میں محب وطنوں کا, ملک کے لیے قربانی دینے والوں کا سودا کیا. ہمیں اس کا غم نہیں ہے, ہم مایوس نہیں ہیں. جو ملک کے ہمارے حالات ہیں ایسا شروع سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اس لیے سب اپنا قبلہ درست کریں اور سچ سنیں, سچ بولیں, سچ پہ یقین کریں, سچ کا ساتھ دیں. آپ پر کتنے حملے ہو چکے ہیں؟ مجھ پہ جی اس وقت 11 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں, 11 کم از کم. اور کچھ ایسے حملے ہیں کہ جو حملہ ہونے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا. اس میں ایک بڑا حملہ 30 دسمبر 2011 کو, بڑے حملوں میں سے ایک حملہ جو پہلا ان را کے تنخواہ دار اور دلالوں کا جو ایک خودکش حملہ تھا وہ ہوا, جس میں میرے 16 لوگ شہید ہوئے, 35 شدید زخمی ہوئے. تو آپ اتنے لوگوں کے ساتھ ذاتی حیثیت میں کس طرح آپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے روٹس ہیں عوام میں. ہم میرے دادا ایم پی رہے,
میرے والدین پیر ہیں, میں خود اپنے علاقے کا وڈ کا جو میرا تحصیل اور میرے ناظم مخالف کا آبائی علاقہ ہے وہاں کا ان اپوز تحصیل ناظم جی. رہا, ٹاؤن ناظم رہا, جی الیکشن میں کھڑا ہوتا رہا. ابھی میں نے 22,000 کے قریب ووٹ اٹھائے جی اور پورے بلوچستان میں ہمارے حامی, اگر ہمارے حامی نہ ہوتے اور ہمیں کوئی بناوٹی شے ہوتے اور ایسے لا کے نوارد ہوتے تو داستان بھی نہیں ہوتی. داستان آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں دیکھیں, تصاویر آئیں, اور پھر میڈیا نے تنقید شروع کر دی, سوشل میڈیا نے تنقید شروع کر دی, افسوس ہوا؟ دیکھیں افسوس ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا افسوس یعنی مایوسی والا وہ نہیں. اس ملک میں ہم سے اچھے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہوگا, لیکن ہم اپنے پاکستان اور اس نظریے اور اس کے لیے قربانی دینے سے ہلکا سا بھی پیچھے نہیں ہوں گے, اور ہمیں گنجائش نہیں, ہمارا اللہ ہمیں اس پہ قائم رہے گا, رکھے گا, توفیق دے گا, ثابت قدم رکھے گا. یہ جھوٹ بولنے والے بولے, دیکھیں پھلدار درخت پہ ہی پتھر لگتے ہیں, اور جتنا آپ حق پہ ہوں گے ملک مخالف اتنا ہی آپ کے خلاف ہوں گے. آپ سے سوال کہ کیا اس وقت بلوچستان کی سمت جو ہے وہ درست ہے؟ اس میں اختلاف کروں گا کہ لوگ سوچ رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, رخ مکمل درست نہیں ہے. آپ ابھی تک جو کام کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کہ کنویں میں ایک جانور پڑا ہوا ہے, مرا ہوا, جانور کو نکالنے کا کوئی نہیں سوچ رہا, پانی نکال رہے ہیں, بس پانی نکال رہے ہیں. یہ بتائیے گا آخری کوشچن کہ اگر آپ کو موقع ملے, اقتدار دیا جائے, آپ چیف منسٹر بنتے ہیں بلوچستان کے, یا آپ کو جو ہے فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے, پہلا فیصلہ کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں یہ وقت ہی بتائے گا, لیکن جو اپیزمنٹ پالیسی سے بھی ہمیں نکلنا ہے وہ بھی بڑی مجرمانہ غفلت, اور یہ کہنا بھی یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. دیکھیں ملک ہم سب کا ہے, پنجاب اسی طرح میرا ہے جتنا ایک سندھی, پنجابی یا کے پی والے کا بلوچستان. جی ٹھیک ہے. یہ سارا وطن پاکستانیوں کا ہے, اور ہر جگہ کا رہنے والا ہمارا سگا بھائی ہے. بالکل. وہ خواتین, وہ مائیں بہنیں اسی طرح ہمارے لیے مقدس ہے. بوڑھوں کی تکلیف, بچوں کا بلبلانا, رونا اسی طریقے سے ہمارے لیے وہ یعنی جیسے ہمارے اپنے گھر والوں کی تکلیفیں. تو ہمیں اسی طریقے سے سوچنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے. اس بنیاد پر, اور جو دیکھیں بیڈ گورننس کی وجہ سے ایشوز ہیں, یا ملک کے جو جینئن معاملات ہیں وہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں. جیسے کسی ایماندار آدمی کو دیکھنا ہے وہ دیکھے گا, اور جو غدار ہیں, جو راہ کے تنخواہ خور ہیں, جو دلال ہیں, جو پاکستان کو توڑنے کا کہتے ہیں, ان کے لیے ایک واضح پیغام ہونا چاہیے ریاست کا اور ہر فیصلہ سازی میں شامل ہونے کا, کہ ان کو وہ عبرتناک انجام دینا ہے جو کسی کی سوچ ہو, کہ کوئی کل کے دن اس طرح کی غلط بات کہہ کے ہندو بنیے کا ایجنٹ نہ بنے. تو یہ صاف بات ہے, یہ کوئی $1 ملین کوسچن ہے. عاصم منیر صاحب سے امید ہے آپ کو؟ دیکھیں آرمی واحد ادارہ ہے, کسی کو کچھ بھی لگے, یہ آج کل ملک میں ایک روش شروع ہوئی ہے. اگر آپ آرمی سے امید رکھیں یا آرمی کو اچھا ادارہ کریں تو ایک یعنی ملک کے غداروں کے ساتھ ساتھ ایسے نادان ہیں جو محدود سیاسی مفاد کے لیے آپ کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں. پرواہ نہیں ہمیں ان کی, جو سچ ہے وہ سچ ہے. پاکستان کا واحد ادارہ جو بچا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں پاکستان آرمی. اگر امریکنز پاکستان کے بارے میں اچھا یا برا خیال رکھتے ہیں تو ان کے سامنے سب سے پہلے پاکستان آرمی آتی ہے. چائنیز, جاپانیز, کنٹریز, سعودی, کوئی بھی ہو, ان کو جب پاکستان میں کوئی کچھ وہ دیکھتے ہیں تو پہلے آرمی نظر میں آتی ہے. جی. امام ابن تیمیہ کا قول ہے, آپ کو کسی کے وزن یا حق کو یا حیثیت کو پہچاننا ہو, دیکھو کہ دشمن سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے. صاف بات ہے آرمی. آرمی کے اپنے عیب ہوں گے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب تھے اس طرح کوئی شخص نہیں ہو سکتا. نبیوں کی طرح کوئی معصوم نہیں ہو سکتا, غلطیاں ہوں گی, لیکن پھر بھی جو روشنی میں امید کی کرن, اور خاص کر بلوچستان کے حوالے سے جہاں راہ اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں ان کا گڑھ بنا ہوا ہے, امید کی جو کرن وہ آرمی ہے. اور آرمی چیف کی بڑی ذمہ داری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اچھے فیصلے ان کے ہوں گے, امید کرتے ہیں. جو بیانیہ ہے اس وقت
यानी दहशत गर्दों को पहचानने का वो हौसला अफजा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हम फर्जंद ज़मीन हैं और वहाँ हमारा खून कहता है, हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना जब चमन में बहार आए। बहार में तो वक्त है, बहार को लाने के लिए हम समझते हैं कि ज़रूर शोहदा के वर्सा की बात को सुनना चाहिए। अगर वहाँ जिसकी सोच से दुश्मन डरता है तो उसमें ज़रूर कुछ वजन होगा। तो कुछ तब्दीलियों के साथ ये जो सोच है ये बड़ी हौसला अफजा है आर्मी चीफ की, आर्मी की बड़ी हौसला अफजा, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ वहाँ गुड गवर्नेंस के हवाले से और आवाम तक सही मानों में हम मंसूबे बड़े अच्छे यहाँ बनाते हैं, लेकिन वहाँ एग्जीक्यूशन के वक्त बिल्कुल उल्टा हम कर देते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्या अगर BLA के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट होता है, पूरी ताकत, रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, BLA या ब्रास या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, कितना वक्त लगेगा इनको साफ करने में? देखें, संजीदा नीयत के साथ, पूरी हिकमत अमली के साथ। पहले तो मैं ऑपरेशन के लफ्ज़ से इख्तलाफ रखता हूँ। हमारी आर्मी, हमारी रियासत यानी मुसलमानों की वाहिद एटमी कुव्वत है जी बिल्कुल, और पाकिस्तान आर्मी पे तमाम मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को। इन इराक़ के दलालों के खिलाफ ऑपरेशन और आर्मी नेवर। अच्छा, हाँ, एक बदमनी है बलूचिस्तान में और शिद्दत की बदमनी। आपने ट्रेन हाईजैकिंग को देख लिया, 26 अगस्त को देख लिया, क्रिमिनल एक्ट था, बसों से उतार के मारते हैं। एक मजबूत पुलिस फोर्स, पुलिस का इदारा जी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से लेवीज हो, DCs हो या पुलिस का इदारा, मजबूत तरीन तरीका, और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके बैकिंग में, ये तो रोजाना जो क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्ट्स पे ये कार्रवाई करें काफ़ी है। हमारी फौज काबिल फ़ख्र फौज है, ये रियासत की फौज है। अल्लाह करेगा कश्मीर कभी आज़ाद होगा। मैं दूसरे मानों में नहीं कह रहा हूँ जिस तरह शैतान कहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, फौज का मुकाम वो है, और ऐसे बड़ी ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह। ये फौज और उसके साथ खड़ी मुहिब वतन पाकिस्तानी अवाम हर पाकिस्तानी का सर फख्र से ऊंचा करेंगे। ये तो राह के एजेंट है। इनके लिए गुड गवर्नेंस में हमारा मजबूत जो होम डिपार्टमेंट है, वो इंटीरियर का जो हमारा महकमा है वफाकी, वो काफ़ी है। उसको पैरों पे खड़ा करने की ज़रूरत है, यकीन देने की ज़रूरत है, उनके मोराल को बरकरार रखने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इनका खात्मा होगा, लेकिन हमारी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को क्लियर होना चाहिए। पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिम्मेदार तरीके से हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मैं दिनों में कोई टाइम फ्रेम मैं नहीं देता हूं, लेकिन देखेंगे बहुत जल्दी फर्क आएगा। अभी आपने देखा जब फर्क पड़ गया, जो ट्रेन की हाईजैकिंग हुई, देखें दुनिया में हाईजैकिंग के बड़े वाकयात हुए, प्लेन हाईजैकिंग, बाकी ऐसा हुआ है टेररिस्ट शहर में किसी थिएटर में घुस गए, किसी और अवामी जगह पे घुस गए। देखें दुनिया की बेहतरीन ऑपरेशंस में से एक तारीख का ये ट्रेन ऑपरेशन, जाफर एक्सप्रेस वाला। जब आपके लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए फोर्सेस आते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, इसमें शक नहीं, कोई कमी नहीं। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो जवान जिन्होंने टेररिस्ट को हिलने नहीं दिया। और ये टेररिस्ट, ये तो इनकी औकात अल्लाह के हुक्म से नहीं है। इनकी जो माँ है रा, तो वो मर गई होगी जी, उसके लिए जमीन तंग हो गई होगी। ये क्या हो गया? तो इसी तरह हम स्टेट ऑफ कंटिन्यूस अलर्ट में जब रहेंगे, आप देखेंगे फर्क आएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपको शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हमने खुली डुली गुफ्तगू की मीर शफीक रहमान मेंगल से, और वो तीखे सवालात भी उनसे पूछे जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं पूछे थे। कल इंशाल्लाह एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।